السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ثانیہ ذکی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ سبھی کا ہمارے اس اسلامی پروگرام میں استقبال ہے۔ ہم ایمان مفصل کی تفصیل کو جان رہے ہیں، جیسے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ۔ تو ہم نے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ یہاں تک ہم نے پچھلی ویڈیو میں جان لیا ہے، یعنی میں ایمان لایا اللہ پر اور فرشتوں پر اور آسمانی کتابوں پر۔ تو اس پر ایک ایمان والا، ایک مسلمان، ایک مومن کا ایمان کیسا ہونا چاہیے اور کیسا اس پر ایمان لانا چاہیے، یہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں جان لیا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم رسولوں پر ایمان لانے کے بارے میں جانیں گے اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق چند باتیں ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے انشاءاللہ۔ ایمان مفصل میں سے و رسولہ، یعنی رسولوں پر اور انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانے کا بیان ہم اس ویڈیو میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ رسول اور نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے فرمانبردار اور مقبول بندے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم یہ جانیں کہ رسول اور نبی میں کیا فرق ہے۔ رسول اور نبی میں بھی تھوڑا سا فرق ہے، وہ کون سا فرق ہے، وہ کیسا فرق ہے، اس ویڈیو میں جانیں گے۔ رسول اور نبی، ان میں فرق یہ ہے کہ جن کو کتاب اور نئی شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ملی ہو تو وہ رسول کہلائیں گے، جیسا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام وغیرہ، ان کو رسول کہتے ہیں۔ اور جن کو کتاب اور نئی شریعت نہیں ملی بلکہ وہ اپنے رسول، یعنی کہ ان سے پہلے جو رسول آئے ہیں انہی کی دین اور انہی کی شریعت کی ترویج کرتے ہیں، اسی کی اشاعت کرتے ہیں، اسے نبی کہتے ہیں۔ وہ صرف نبی ہے، ان کو رسول نہیں کہیں گے۔ اور ہر رسول نبی ہے مگر ہر نبی رسول نہیں ہے۔ رسالت کا مرتبہ نبوت کے مرتبے سے بھی بالاتر ہے۔ تو یہ ہے نبی اور رسول میں فرق۔ رسول اور پیغمبر دونوں ہم معنی ہیں، لیکن رسول اور نبی یہ دونوں ہم معنی نہیں ہیں۔ اور آگے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مخلوق کی ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ سب انسان تھے اور انسانوں میں بھی مرد تھے، لیکن تمام انسانوں میں سب سے افضل و اکمل، اور سب جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں سب راست باز، یعنی سچے، امانت دار، نیک وکار، معصوم ہیں، یعنی کوئی گناہ ان سے سرزد نہیں ہوتا۔ اور اگر سہون بھی کوئی لغزش ان سے صادر ہو جاتی تو اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے۔ اور جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں وہ سارے کفر، شرک، جھوٹ، خیانت داری، وعدہ خلافی وغیرہ جتنے بھی بری خصلتیں ہیں ان سبھی سے بالکل پاک ہیں۔ نبوت سے پہلے بھی بالکل پاک تھے اور نبوت کے بعد بھی یہ تمام بری خصلتوں سے بالکل پاک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پہنچانے میں رتی برابر بھی کمی و زیادتی نہیں کرتے، اور نہ ہی ان سے کبھی اس میں کسی قسم کی بھول چوک ہوتی تھی۔ جو کچھ انہوں نے خلق کو سنایا، یعنی جو کچھ بھی انہوں نے مخلوق کو، اللہ کے بندوں کو جو کچھ بھی سنایا ہے وہ سب ہدایت دی ہے، وہ ساری کی ساری برحق ہے۔ جو کچھ انہوں نے خلق کو سنایا یعنی مخلوق کو سنایا اور ہدایت دی وہ سب حق ہے، اور وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہی تھیں۔ انبیاء بہت ہوئے اور سب انبیاء پر بلا تعین تعداد ایمان لانا چاہیے، یعنی جتنے انبیاء ہیں ان تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کسی ایک نبی کا یا کسی ایک رسول کا بھی انکار کرنے والا کافر کہلائے گا۔ کوئی کتنا ہی بڑا صالح، ولی، قطب، غوث، غرض کے کتنا ہی کامل و بزرگ ہو، کبھی کسی نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق میں مرتبے رکھے ہیں، جیسا کہ ساری مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق اشرف المخلوقات ہے، یعنی کہ اشرف المخلوقات ہم انسان ہیں۔ ہم انسانوں کو سارے مخلوقات میں سب سے افضل، سب سے فضیلت والی مخلوق ہم ہیں، یعنی ہم انسان ہیں۔ اور انسانوں میں بھی سب سے زیادہ مرتبہ رکھنے والی جماعت اولیاء کرام ہیں۔ اولیاء کرام سے بھی سب سے زیادہ مرتبہ رکھنے والی جماعت
تبع تابعین کی ہے، اس کے بعد تابعین کی ہے، اس سے اعلیٰ جماعت صحابہ کرام کی ہے، اس سے اعلیٰ جماعت انبیاء علیہ السلام کی ہے۔ اس طرح سب سے زیادہ مخلوق میں، ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والی جماعت، سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے لوگ انبیاء علیہ السلام ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی کی نبوت کو معلوم کرانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کے ہاتھ سے ایسے ایسے خلاف عادات کام کرائے جو کسی مخلوق سے ممکن نہیں۔ ان امور کو معجزے بھی کہتے ہیں، اور معجزہ یہ علامت ہے نبوت کی، یعنی کہ انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایسے کام کروائے جو ہم عام انسانوں سے ممکن نہیں ہے۔ جیسا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھ لیں، جیسا کہ ڈوبے ہوئے سورج کو، یعنی کہ غروب ہوئے سورج کو اپنی انگلی کے اشارے سے دوبارہ نکالنا، اور چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، اور اپنے انگشت مبارکہ سے پانی کے چشمے جاری کرنا، یہ عام انسان نہیں کر سکتے، یہ عام انسان سے بالکل ممکن ہی نہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے معجزے جو قرآن شریف میں یا صحیح روایتوں میں یعنی حدیث پاک میں جتنے بیان کیے گئے ہیں سب حق ہے۔ پیغمبروں میں بعضوں کا مرتبہ بعض سے بڑا ہے، یعنی کہ ابھی میں نے جو بتایا تھا کہ ساری مخلوقات میں سب سے اشرف مخلوق، یعنی کہ سب سے اشرف اور فضیلت رکھنے والے لوگ ہم انسان ہیں، اور انسانوں میں بھی سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے لوگ اولیاء کرام۔ اس طرح سے ہوتے ہوتے درجہ بدرجے بڑھتے سب سے اعلیٰ اور بالا جماعت، سب سے بڑی جماعت، سب سے افضل و اکمل جماعت، سب سے زیادہ انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام کی جو جماعت ہے ان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا نحن فضلنا بعضکم من بعض، کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ یعنی انبیاء علیہ السلام کی جماعت میں بھی فضیلت رکھنے والے، سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے، مرتبہ اعلیٰ مرتبہ والے رسول کہلائیں گے۔ اور رسولوں میں بھی زیادہ فضیلت رکھنے والے وہ 4 رسول ہیں جو جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان چاروں میں بھی سب سے زیادہ مرتبہ و مقام اور اعلیٰ فضیلت رکھنے والے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس بات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ساری مخلوق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے مخلوقات بنائے ہیں وہ ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ اعلیٰ فضیلت و مقام مرتبہ رکھنے والے صرف ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سارے انبیاء سے فضیلت والے ہیں، سارے انبیاء علیہ السلام سے افضل ہیں، اور آپ کی شریعت بھی سارے انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں میں سے افضل اور کامل ہے اور آسان ہے۔ اور آپ کی امت یعنی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی سارے انبیاء علیہ السلام کی امتوں میں بھی سب سے اعلیٰ و افضل فضیلت رکھنے والی امت ہے۔ اور آپ کو جو کتاب دی گئی ہے یعنی قرآن مجید بھی سارے انبیاء علیہ السلام، سارے رسولوں کی کتابوں میں سب سے فضیلت اور مقام، سب سے بڑا مقام رکھنے والی کتاب ہمارے نبی کی کتاب ہے۔ یعنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والی ہے۔ سارے انبیاء میں فضیلت رکھنے والے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ساری کتابوں میں فضیلت رکھنے والی سب سے زیادہ بڑی کتاب ہمارے نبی کی کتاب ہے، اور ساری انبیاء کے امتوں میں سب سے زیادہ اونچا مقام اور سب سے زیادہ فضیلت والی امت ہمارے نبی کی امت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس دنیا میں تشریف لانے کے اعتبار سے یعنی نبوت کے ظاہر ہونے کے سلسلے کے اعتبار سے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور سب سے آخری نبی ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یعنی نبوت کا سلسلہ ہمارے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا، لیکن فضیلت کے اعتبار سے سب سے پہلے نبی، سب سے پہلے رسول ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہوا ہے نہ ہوگا، بلکہ قیامت تک جتنے جن و انس ہوں گے سب آپ کے امتی ہوں گے، اور آپ سب کے پیغمبر اور رسول ہوں گے۔ مع السلام ورحمۃ اللہ۔